ہدگاؤں، مولانا مجاہد صاحب ابن پاشا صاحب ہدگاؤں، عبدالکریم تیسرے نمبر پر محمد التمش ابن شیخ شاہنواز امبر، ابن شیخ شاہنواز امبر اوپر آ جائے، ابن گلاب شاہ نانے گاؤں، مولانا عبدالکریم ابن گلاب شاہ نانے گاؤں۔ اس کے بعد مولانا خزیمہ ابن مولانا فیروز صاحب جلگاؤں، مولانا خزیمہ صاحب ابن مولانا فیروز صاحب جلگاؤں اوپر کی جانب تشریف لے آئے۔ مولانا فیصل ابن مولانا فیصل ابن صابر صاحب اورنگ آباد، مولانا فیصل ابن صابر اورنگ آباد، ابن شیخ عقیل کھامگاؤں، مولانا اویس ابن شیخ عقیل کھامگاؤں، مولانا سفیان ابن بشیر راجو، مولانا سفیان ابن بشیر راجو۔ حضرات علماء کرام کے ہاتھوں سے ان کی دستار بندی ہو رہی ہے۔ مولانا حذیفہ ابن مولانا غلام نبی صاحب اورنگ آباد، مولانا حذیفہ ابن مولانا غلام نبی صاحب اورنگ آباد، مولانا شعیب ابن محمد حنیف صاحب لاڑساؤنگی، مولانا شعیب ابن حنیف صاحب لاڑساؤنگی، مولانا صابر خان ابن اسماعیل خان بھوکردن، مولانا صابر خان ابن اسماعیل خان بھوکردن، مولانا سلطان ابن عبدالغفار صاحب بدناپور۔ روایت حفظ کی سند دی جا رہی ہے۔ یاد رہے جامعہ میں جو مختلف قسم کے تخصصات کے شعبہ جات ہیں، اس میں ایک شعبہ تخصص کی تجوید بھی ہے، جس میں انسان الحمدللہ 6 طلبہ نے روایت حفظ سے قرآن کریم کو مکمل کیا ہے، 3 طلبہ نے قرات سبعہ اور اسی طرح 3 طلبہ نے قرات عشرہ کی تکمیل کی ہے۔ ہم ان طلبہ کا استقبال کرتے ہیں۔ مولانا سلطان ابن عبدالغفار بدناپور، مولانا اعجاز صاحب جنتور، اور اسی طرح یہ اسٹیج کی بائیں جانب آپ کی نظروں کے سامنے جو حفاظ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کو بتا دوں کہ اس سال جامعہ میں الحمد 22 طلبہ نے اپنے قرآن کریم کے حفظ کو مکمل کیا ہے، اور تعجب کی بات یہ ہے کہ ان 22 میں سے 19 طلبہ نے پچھلے منگل کے روز ایک نشست میں مکمل قرآن کریم کو سنایا ہے اساتذہ کو۔ فجر کے بعد سے وہ سلسلہ شروع ہوا، الحمدللہ وہ سلسلہ رات تقریباً 9:30 سے 10 بجے تک چلا۔ ایک دن میں ایک ہی نشست میں سے 2 طلبہ ایسے ہیں جن میں سے ایک نے 95 دن میں 19 بدلہ عطا فرمائے، اور اسی طرح جامعہ کو ان طلبہ کی ترقی کا ذریعہ بنا۔ 6 طلبہ ایسے ہیں جنہوں نے روایت حفظ کے اندر جو ہے ان کو بھی سند دی جا رہی ہے۔ قاری محمد حذیفہ مولانا غلام نبی صاحب، جلدی فٹافٹ آ جائے طلبہ۔ حضرت مولانا حنیف صاحب چاہتوں نے سند دی جا رہی ہے۔ قاری محمد التمش بن شاہنواز، جلدی فٹافٹ۔ قاری محمد مجاہد بن پاشا، قاری محمد فضیل بن محمد تاج، قاری محمد فضیل بن محمد تاج۔ اسی طرح 7 اور 10 2 طالب علم ایسے ہیں کہ جنہوں نے ایک عبدالکریم، انہوں نے کیا مکمل کیا؟ حفظ بھی مکمل کیا، 7 بھی مکمل کیا، اور 10 بھی مکمل کیا۔ حضرت مولانا حنیف صاحب، حضرت مولانا فاروق صاحب، حضرت مولانا الیاس صاحب کیا تو انہوں نے سند دی جا رہی ہے۔ اسی طرح قاری محمد التمش ابن شاہنواز، مولانا عرفان صاحب کیا جاتے ہیں۔ قاری محمد فضیل، انہوں نے بھی 7 بھی کیا، 10 بھی مکمل کیا۔ بھی جب ضرورت ہوتی ہے جامعہ ہدایہ کے آپ حضرات تعاون فرماتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ خاص طور پر میں فراموش نہیں کر سکتا اس وقت جامعہ کے مکاتب کے علماء کرام کو کہ جو ہر وقت جامعہ کی فکروں کو اڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے علماء کرام کی خدمات کو بھی قبول فرماوے۔ اسی طرح
ہیں جو ہمیشہ جامعہ کی فکر کرتے رہتے ہیں، خاص طور پر ہمارے عجیب فہیم صاحب سلور والے، اسی طرح ہمارے آج کے ہمارے اس پروگرام میں شریک ہمارے حنیز ہوٹل والے حافظ احمد نور اور ان کے والد صاحب، اسی طرح ہمارے مولانا عرفان صاحب، اور بھی بہت سارے ایسے نام ہیں جو جامعہ کے سلسلے میں فکر کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان فکروں کو قبول فرمائے۔ اسی طرح میں بہت زیادہ مشکور و ممنون ہوں برادر محترم حضرت مولانا فاروق صاحب مستانوی دامت برکاتہم العالیہ کا کہ آپ کی ہمیشہ جامعہ کے اوپر نگرانی ہوتی ہے، آپ کے مشورے ہوتے ہیں، آپ کی فکریں ہوتی ہیں، اور آپ ہی کے مشوروں سے جامعہ ترقی کے بام عروج طے کر رہا ہے۔ اللہ ہمارے بھائی کو صحت عافیت تندرستی کے ساتھ عمر میں برکت نصیب فرماوے۔ اور آج کے اس موقع کے اوپر میں شکر ادا کرتا ہوں ہمارے بھائی حضرت مولانا حنیف صاحب مستانوی دامت برکاتہم العالیہ کا، جو ہم سب بھائیوں میں سب سے بڑے ہیں اور ہمارے ہم تمام برادروں کے اس قافلے کی رہبری اور رہنمائی کرتے ہیں اور ہم سب کو ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ حضرت مولانا حنیف صاحب دامت برکاتہم العالیہ شیخ الحدیث دارالعلوم اکواڑہ آج جو ہے ہمارے اس پروگرام میں ہمارے بڑوں کی نیابت کرتے ہوئے اور ہم چھوٹوں کی قیادت کرتے ہوئے ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کو صحت عافیت تندرستی عطا فرماوے، عمر میں برکت نصیب فرماوے، اور ہم تمام کو اپنے دین متین کی خدمت کے لیے قبول فرماوے، ہم تمام بھائیوں کے اندر اخلاص و للہیت نصیب فرماوے۔ بہرحال یہ جامعہ کی رپورٹ تھی، اور اسی طرح حضرت مولانا الیاس صاحب ندوی آپ فراموش نہیں کر سکتے۔ ہم بہت چھوٹے، آپ بہت بڑے، لیکن باوجود یہ کہ ہم چھوٹوں کی حقیر سی دعوت پر آپ اپنے بڑپن کو جو ہے رکھتے ہوئے، ہم چھوٹوں پر اپنی شفقت کرتے ہوئے ہمارے حقیر دعوت پر یہاں تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کی آمد کو قبول فرماوے، علاقے کے لیے حضرت کی آمد کو جو ہے بہت زیادہ قابل شفقت فرماوے اور مبارک فرماوے، اور آپ کی آمد کو ہمارے اس علاقے کے اندر ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بناوے۔ پھر حضرت کے ساتھ دوران گفتگو بہت قیمتی مفید جو ہے باتیں ہوتی رہی، جس میں ایک بات اور ایک پیغام حضرت کی جانب سے سیرت کے مطالعے کا جو ہے رہا، کہ حضرت نے کہا کہ میں جو کام کر رہا ہوں کہ سیرت کے عنوان پر امت کو جو ہے اٹھانا چاہتا ہوں کہ امت سیرت کو پڑھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرے۔ تو انشاءاللہ اس سلسلے میں جو مشن ہے حضرت کا، ہم سب کے سب اس میں انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرماوے۔ اسی طرح میں فراموش نہیں کر سکتا حضرت مولانا عرفان صاحب حافظ مبین صاحب، جو ہماری دعوت پر بہت دور سے اور یہاں ہماری محبت میں، ہمارے طلباء کی محبت میں یہاں تشریف لائے اور جو ہے بہت محبتوں سے نوازتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان دوستوں کو صحت عافیت تندرستی کے ساتھ عمر میں برکت نصیب فرماوے، اور اخلاص اور الہیت کے ساتھ اپنی رضا والے ہم تمام کو کام کرنے کی توفیق نصیب فرماوے۔ اسی طرح حضرت مولانا نعیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ گرچہ بڑی دیر سے آئے، بہت دنوں کے بعد آئے، بہت جو ہے حضرت کو دعوت دیتے رہے۔ ایسا لگا کہ حضرت مولانا حنیف صاحب کو دعوت دینا تو آسان ہے، لیکن مولانا نعیم صاحب کو دعوت دینا بڑا مشکل ہے۔ لیکن بہرحال آج جو ہے حضرت ہمارے اسٹیج کی زینت بنے ہیں۔ اللہ تبارک بڑا کام ہے، بڑی مصروف شخصیت ہے۔ اللہ حضرت کے صحت عافیت تندرستی عطا فرمائے، ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ حضرت مولانا نعیم صاحب آئے تو مولانا عبد الرحمان صاحب تو خود بخود آ ہی جائیں گے، جوڑی ہے۔ بہرحال حضرت مولانا عبد الرحمان صاحب کی مشکور ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام قیامت کو قبول فرمائے۔ اب میں آگے کی کاروائی کیا ہے، ایک تلاوت ہے، کون ہے، کیا تعریفی میں